ٹیچنگ صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کے دل تک ہم نے بات پہنچانی ہوتی ہے۔ اور ایک اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو بچوں کے اندر دلچسپی کو برقرار رکھتا ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کو ایفیکٹو ٹیچنگ آئے گی۔ سب سے پہلا سٹیپ ہوگا پلاننگ، جس میں استاد بغیر پلاننگ کے کلاس میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک اس کے پاس کسی بھی سبق کی پلاننگ نہیں ہوگی، مطلب کہ اس کے پاس کوئی آبجیکٹیو، اس کا میتھڈ یا اس کا میٹیریل نہیں ہوگا، تب تک وہ کلاس میں بہترین طریقے سے نہیں پڑھا سکتا۔ اور اس کے لیے اسے لیسن پلان بنانا ہوگا کہ اس نے کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، اور اس کے لیے اسے کس کس میٹیریل کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ سب اس کے پاس ہوگا تو وہ ایفیکٹو وے میں پڑھائے گا۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے ایکٹیویٹیز۔ بچوں کو بہترین وے میں آپ نے اگر ٹیچ کرنا ہے تو آپ نے ایکٹیویٹیز کا سہارا لینا ہے۔ اب ان ایکٹیویٹیز میں کیا شامل ہوگا؟ اس میں ڈرائنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی رول پلے بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ نے چیز بنا کر دکھانی ہوتی ہے اور اس کا نام بتانا ہوتا ہے۔ ڈیفرنٹ گیمز کے ذریعے ان کا کمپٹیشن بھی آپ کروا سکتے ہیں، بچوں کو کہانی سنا سکتے ہیں۔ یہ تمام تر طریقے ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارے پاس لاجک اینڈ تھنکنگ۔ افیکٹو ٹیچنگ یہ ہے کہ آپ نے سبق کو صرف یاد نہیں کروانا، بلکہ بچے کے اندر ایک سوچ پیدا کرنی ہے، اس کو سوچنا سکھانا ہے۔ آپ نے بچے سے ایسے سوالات پوچھنے ہیں کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، جیسے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یا تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیپٹر میں چھوٹا سا باکس بنا ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے ذرا سوچئے۔ اس طرح کے سوال بچے کی تھنکنگ ایبیلٹی کو انکریز کرتے ہیں۔ فورتھ نمبر پہ ہے ہمارے پاس پریپریشن۔ کوئی بھی ٹیچر ہو، اس کو پہلے سے لیسن پریپیئر ہوگا، نہ کہ وہ وہاں پہ کنفیوز ہوگا کہ کوئی اسٹوڈنٹ اس سے کوسچن کرے تو وہ اس کو آئے ہی نہ۔ اور باقی اس کی پریپریشن یہ ہوگی کہ جو میٹیریل اس کو چاہیے ہوگا وہ پہلے سے وہ تیار رکھے گا اپنی ٹیبل پہ، اس کے پاس اویلیبل ہوگا، دین وہ اپنا لیکچر سٹارٹ کرے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ایک ایفیکٹو ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایفیکٹو ٹیچر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو بچوں کے دل میں علم کے ساتھ ساتھ محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، ایک غیر مؤثر استاد ایک خودکش بمبار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ایسا ٹیچر بنائیے کہ بچے آپ کے پاس آئیں۔ ظاہر ہے جب آپ کا ایفیکٹو وے ہی نہیں ہوگا ٹیچنگ کا تو پھر بچہ آپ کے پاس کیوں پڑھنا چاہے گا؟ جب آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوگی، کوئی آبجیکٹیو نہیں ہوگا، آپ کے پاس میٹیریل اویلیبل نہیں ہوگا، جب کوئی چیز آپ کو کلاس میں ضرورت پڑے گی کسی ایکٹیویٹی کے لیے یا بچے کو سمجھانے کے لیے یا کوئی ایگزامپل دینے کے لیے، کوئی سٹوری بتانے کے لیے، آپ کے پاس مائنڈ میں کوئی بات ہی نہیں ہوگی، تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے کیسے ٹیچ کرنا ہے؟ وہ آپ کے پاس کیوں پڑے گا؟ اور اگر ایکٹیویٹیز آپ نے بچے کو نہ پڑھیں، صرف آپ بچے کو صرف بکس کی حد تک رکھیں گے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھیں گے، ان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے، کوئی پروجیکٹ نہیں دیں گے، کوئی ڈرائنگ نہیں دیں گے، تو پھر اوبویسلی بچہ آپ سے فیڈ اپ ہو جائے گا۔ نہ ہی آپ نے اس کو کوئی تھنکنگ دینی ہے، نہ کوئی لاجک دینی ہے۔ اگر آپ ایفیکٹو ٹیچر نہیں ہیں تو اس کے اندر سوچ کیسے پیدا ہوگی کہ اگر یہ بات اس نے بتائی ہے تو آیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنی طرف سے بھی سوچے نا کہ اس کی بیہائنڈ کیا لاجک ہے۔ اور اس کی سب کی ان چیزوں کی پریپریشن آپ کو ہونی چاہیے، لیکچر کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں آپ کے پاس پریپیئر ہوں تو آپ ایک ایفیکٹو ٹیچر ہیں، ادروائز نہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایفیکٹو ٹیچر بنانا ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔